السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ بھائی کا سوال ہے کہ قنوت وطر جو ہے کیا وہ رکوع سے پہلے کرنی چاہیے یا رکوع کے بعد کرنی چاہیے، اور دوسرا سوال ان کا ساتھ یہ ہے کہ آیا اس میں ہاتھ اٹھانے چاہیے یا نہیں اٹھانے چاہیے۔ تو پیارے بھائی بات یہ ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں قنوتوں کے طریقے جو ہیں وہ یہ احادیث کے اندر موجود ہیں۔ قنوت وطر کا طریقہ بھی موجود ہے، قنوت نازلہ کا۔ قنوت دو طرح کے ہیں، قنوت نازلہ اور قنوت وطر۔ قنوت نازلہ وہ ہے جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین اور آج تک الحمدللہ ثم الحمدللہ اس سنت پہ عمل ہو رہا ہے کہ جب مسلمانوں کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا، کوئی جنگی حالات ہوتے، دشمن کے غلبے کا خطرہ ہوتا، تو رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک الحمدللہ اہلیان توحید جو ہیں وہ اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں جب بھی ملک کے اندر کوئی ایسے ناساز حالات جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، اس کو قنوت نازلہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، قنوت نازلہ یہ رکوع کے بعد کیا جاتا ہے اور یہ کسی بھی نماز کے اندر کیا جا سکتا ہے، فجر کے اندر، ظہر، مغرب، عشاء کے اندر، جمعہ کی نماز کے اندر یہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کا موقع محل یہ ہے کہ آخری رکعت نماز کی جو ہوتی ہے بعد از رکوع یہ پڑھی جاتی ہے قنوت نازلہ، اور اس میں ہاتھ جو ہے وہ اٹھائے جاتے ہیں اور بآواز بلند جو ہے یہ پڑھا جاتا ہے۔ صحیح البخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور ہاتھ اٹھانا بھی اس کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب امام قنوت نازلہ کرتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، مسنون دعائیں آپ پڑھتے ہیں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہیں، ان کے علاوہ دیگر دعائیں جو عربی عبارت کے اندر آپ کر سکتے ہیں دشمن کی ناکامی اور نامرادی کے لیے، ان کی ذلت اور رسوائی کے لیے، ان کو پر لعن طعن کرنے کے لیے آپ دیگر دعائیں بھی ہے عربی عبارت میں کر سکتے ہیں۔ تو امام جو ہے وہ دعا کرے، مقتدی اس کے پیچھے بآواز بلند جو ہیں وہ آمین کہیں۔ اب سنن ابی داود کے اندر روایت موجود ہے۔ اب اس کے اندر کیا آپ سمجھا جائے، رکوع کے بعد کرنی ہے، کسی بھی نماز کے اندر کر سکتے ہیں، اور ہاتھ اٹھا کر کریں گے، بآواز بلند کریں گے، اور مقتدی آپ کے پیچھے آمین کہیں گے۔ یہ ایک پورا اس کا طریقہ کار ہے، اس کو کہتے ہیں قنوت نازلہ۔ اب دوسری جو ہے دعائے قنوت، جس کو قنوت وطر کہا جاتا ہے، جو نماز وطر جو ایک الگ نماز ہے، الگ نام سے نماز ہے، مستقل طور پر جو ہے شریعت کا حصہ ہے، جس کا اہتمام جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر اور حضر کے اندر کرتے تھے، جس کی قضاء کے بھی ائمہ محدثین واجب ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی ترغیب دی ہے کہ اگر یہ رہ جائے تو یہ جس وقت بھی یاد آ جائے، اگر یا آپ سو گئے ہیں، آپ جاگے ہیں تو اس وقت بھی پڑھی جائے۔ یہ نماز وطر جو ہے اس کے اندر جو قنوت کیا جاتا ہے، وہ جو صحیح روایات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 3 وطر پڑھتے تھے، اور جو دعائے قنوت تھی وہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر فیقنت قبل الرکوع۔ سنن نسائی کے اندر یہ روایت ہے، اور ابن ماجہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں وہ بھی قنوت وطر رکوع سے پہلے ہی پڑھتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی اور رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن کہا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے رکوع کے بعد دعائے قنوت جو وطر کے اندر پڑھی جاتی ہے کہ رکوع کے بعد پڑھنا، صراحتاً ایسی کوئی حدیث جو ہے وہ موجود نہیں ہے، کچھ جو روایات ہیں ان کے اندر ضعف پایا جاتا ہے۔ تو صحیح طریقہ جو ہے رکوع کے اندر قنوت کرنے کا وہ رکوع سے پہلے ہے، اور بغیر ہاتھ اٹھائے جو ہے
اور بغیر رفع الیدین کیے ہے آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، اس کے ساتھ دوسری سورت آپ نے ملائی ہے، اور اس کے فوراً بعد جو ہے آپ نے دعائے قنوت جو ہے وہ شروع کر دی، نہ اس کے لیے رفع الیدین کرنے کا اہتمام کرنا ہے اور نہ اس کے لیے کوئی الگ سا کوئی اور حکم ہے۔ تو دعا وہی ہے جو سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت۔ یہاں پر میں ایک اور بات آپ کے گوش گزار کروں، کچھ صحابہ اکرام کے جو ہے وہ آثار ہیں، جن میں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ بھی ہیں کہ وہ قنوت وتر جو ہے اس میں ہاتھ اٹھانے کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں قائل تھے۔ حالانکہ کوئی روایت موجود نہیں ہے، صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو ہے وہ آثار ملتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک میں کافی ساری روایات جو ہیں ان کو جمع کر کے تطبیق کے طور پر ائمہ محدثین نے جو درمیان کا ایک راستہ نکالا ہے وہ یہ ہے، جس کے بارے عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کا بھی فتویٰ ہے، اور شیخ صالح بن عثیمین رحمہ اللہ ان کا بھی جو ہے وہ فتویٰ ہے کہ اگر آپ قنوت وتر جو ہے اس کسی موقع ایسا ہے، محل ایسا ہے کہ حالات ہنگامی ہیں جہاں پر آپ کو قنوت نازلہ کی بھی ضرورت ہے، ایسے موقع پر اگر آپ قنوت وتر جو ہے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ وتر کی جو دعا ہے اس کو رکوع سے پہلے سے مؤخر کر کے رکوع کے بعد پڑھیں، اور اس کے ساتھ پھر قنوت نازلہ کا جو ہے وہ اہتمام بھی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ قنوت وتر کی جو دعا ہے وہ بھی رکوع کے بعد پڑھیں، اس میں پھر آپ ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں، آپ بآواز بلند پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں آپ کے مقتدی جو ہیں وہ آمین بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوگا جب آپ رکوع کے ساتھ قنوت کے ساتھ ساتھ قنوت وتر کے ساتھ ساتھ قنوت نازلہ کا اہتمام بھی کرنا چاہتے ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔